ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فیتھ پر آنے والے تمام مہمانان گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع شعیب ابو طالب میں محصور ہونا اور اس سے متعلق معلومات ہم آپ احباب سے آج شیئر کریں گے۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور قریش کی طرف سے گئے سفرا خالی ہاتھ واپس آئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو نعوذ باللہ محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کے پتے کھا کھا کر بسر کیا کرتے تھے۔ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی۔ قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا، لیکن اتفاق سے ابو الخطری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلی۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدہ کو توڑنے کی تحریک ہوئی۔ حشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلہ میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ زہیر کے پاس گیا، جو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ گیا اور کہا، کیوں زہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں ظالمانہ معاہدہ کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ حشام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابو الخطری ابن حشام زما بن الاسود نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمعہ نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض معتم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ معتم بن عدی بن قیس، زمعہ بن اسود، ابو الخطری، زہیر سب مل کر ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانہ میں معراج واقعہ ہوئی۔
جس کی تفصیل آگے جا کر ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اسی زمانہ میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور اس سے متعلق معلومات آپ احباب سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شعیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مرتے وقت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا نہیں مانگتا کہ وہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانے تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وفات پائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں دنیا سے انتقال کر گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام حجون میں دفن کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ میں جا رہے تھے، ایک شکی نے آ کر فرق مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھیں اور جوش محبت میں روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانب ادھر، رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء
اور ارباب اثر تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبدالجلیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع 2 رویہ صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ لوگ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے چلنے لگتے تو یہ لوگ پتھر برساتے تھے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں انگور کی ٹہنیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس انسان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، انگور کا خوشہ ایک تشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ تو ناظرین گرامی، ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف قبائل کا دورہ اور اس سے متعلق معلومات آپ احباب سے شیئر کریں گے۔ پیارے مسلمانوں، جس طرح ہم دور حاضرہ میں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دین کے علم کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو علم ہمارے پاس ہے اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پیارے دوستو، جو علم میں نے آپ سے بیان کیا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کے پیغام کو خود سن کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے عام کریں۔ ناظرین گرامی، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اور اس چھوٹی سی کاوش سے ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے بچوں کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ پاک کے حضور بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کی پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب، رکاوٹیں اور وبائیں دور فرما کر ایمان پر قائم صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کریں، کمنٹ باکس میں
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.